نگاہ سے جسے عشق کا پیمانہ ملا، تیری نگاہ سے جسے عشق کا پیمانہ ملا، اس کا ہر کام زمانے سے جداگانہ ملا، اس کا ہر کام زمانے سے جداگانہ ملا۔ اب تو بیگانہ بھی اپنا سا نظر آتا ہے، اب تو بیگانہ بھی اپنا سا نظر آتا ہے، یعنی ہر شے میں مجھے جلوے جانا، اب تو بیگانہ بھی اپنا سا نظر آتا ہے، اب تو بیگانہ بھی اپنا سا نظر آتا ہے، یعنی ہر شے میں مجھے جلوے جانا نہ ملا۔ بڑے قیمتی اشعار مفتی محمد صالح خیری آپ کو پہنچا رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ جو معرفت کے سمندر میں تیر کر رہا ہو وہ ان الفاظ کو یا ان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ شیخ العالم سے ان کی حقیقت کو پوچھیں، آپ ایسے عاشق رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم ہیں تو تم نہیں اور تم ہو تو ہم نہیں۔ اب اسی سے سمجھ لیں کہ غوث زمانے اپنے آپ کو سرکار کی محبت میں فنا کر دیا تھا، یعنی جو کچھ تھا سب کچھ سرکار کا رنگ اور ڈھکا تھا، دوسرے کا رنگ نہیں تھا۔ جب ان اللہ والوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو دیوانے کے اوپر ایک ایسی کیفیت آئی ہو جاتی ہے کہ جہاں بھی رہتا ہے ہر جگہ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی خودی چھائی رہتی ہے اور خدا کے جلووں میں مست رہا کرتا ہے۔ جہاں ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے، آپ نے سلطان العارفین خواجہ بایزید بستامی کو سنا ہوگا، وہ بڑے لاکھ مقدس ولی ہیں۔ آپ کے مقام کا یہ عالم جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے فرشتوں میں جبریل کا مقام ہے، اسی طرح سے ولیوں میں خواجہ بایزید بستامی کا مقام، عارفوں کا سلطان، یعنی عارفوں کا سلطان جسے کہا جاتا ہے۔ کہتے خواجہ بایزید بستامی، آپ نے خادم رکھا ہوا تھا، جب صبح اٹھتے تھے کچھ کام اپنے وظائف کے بعد جب فارغ ہوتے تھے وظائف سے، اللہ والے تو ہر وقت اگر خاموش ہیں تو ان کے دل اللہ اللہ کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تو بھی اللہ اللہ کی ثنائیں ہو رہی ہے، یہ خاموش ہیں تو بھی ذکر کر رہے ہیں، نگاہوں سے ذکر کیا کرتے ہیں، نگاہوں سے یہ تربیت بھی کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ روزانہ اٹھتے تھے اور اس سے اس خادم کا نام پوچھتے تھے۔ کتنا زمانہ گزر گیا؟ 17 سال کا زمانہ گزر گیا۔ جب 17 سال کا زمانہ گزر گیا تو پھر ایک دن آپ نکلے اپنے حجرے سے پوچھے کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس خادم نے کہا کہ حضور 17 سال آپ کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئے، آج تک آپ کو میرا نام معلوم نہیں۔ تو اب سلطان العارفین کا جواب سنو، خواجہ بایزید بستامی فرماتے ہیں بیٹے اللہ کے نام سے فرصت ہی نہیں ہے، کسی کا نام کسی کا نام ہی نہیں آتا ہے بیٹا، کیا کریں صرف جہاں بھی ہے ہم ہیں تو تم نہیں، اب تم ہو تو ہم نہیں۔ کیا بات ہے، اپنے آپ کو ایسا فنا کر دیے تھے اللہ کی محبت میں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے صرف اگر کسی کا نام معلوم ہے، پوری زندگی ہمیں کسی کا نام دیا ہے تو میرے رب کا نام ہے، وہ میرے رب کا ذکر ہے، اسی کے یاد میں کھوئے رہتے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں جب سلسلے نقشبندیہ میں ایسے ایسے اللہ کے مقدس ولی ہو تو اس سلسلے کے ولی کا کیا ہوگا، کیسا فیضان برس رہا ہوگا، کیسی رب کی رحمتیں ہوں گی، کیسی رب کی عنایتیں ہوں گی۔ ارے جہاں پر یہ نظر ڈال دیا کرتے ہیں اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ آپ ڈاکٹر عبد اللہ واسی صاحب سے نیچے کیسی عقیدت رکھتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، پہلی بار آئے آپ نے دیکھا دیوانے ہو گئے، سبحان اللہ، کہ ایسا چہرہ، ایسا روشن چہرہ، ایسا روشن ضمیر چہرہ ہم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک ذات محترم، خوش قسمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ در نصیب فرمایا ہے اور سرکار کا در ملا ہے، میرے اللہ والوں کے گھر سے ملا۔ شاید کہا ہے کہ ماہ ربیع النور کے حوالے سے، یہ ماہ ربیع النور کا مہینہ چل رہا ہے کہ شاید نے کہا ہے کہ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہو، سنیں آپ حضرات کہ جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی اس دنیا میں میری کوئی اوقات نہ ہوتی، جھولی میں اگر آپ کی خیرات نہ ہوتی۔ آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت بڑے بڑے اللہ والوں کو دیکھا ہوگا، لیکن واحد شخصیت ہے مولانا ذوالنورین صاحب اس بات کے گواہ ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر مکمل سرپرستی جلسہ ہو یا میلاد ہو، حضرت آخر میں نہیں آتے، پہلے ہی آگے بیٹھ جاتے ہیں۔
اس عمر میں بھی جلسوں میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ پوری پوری رات بیٹھے ہی رہ جاتے ہیں کتنا بڑا، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ شاید نے کہا کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ بچر کے بول دیجئے سبحان اللہ، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ بے شک بے شک، قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ بے شک، ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ سبحان اللہ، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ سرکار کی ذات ہے، آپ کی ذات کے صدقے رمضان ملا، قرآن ملا، رحمان ملا، ایمان ملا، سب کچھ جو کچھ ہمیں ملا ہے آپ کے در سے ملا ہے۔ شاعری کا شعر سنے کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ جو شعر میں پڑھنا چاہ رہا تھا وہ شعر پڑھا ہے، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، ارے تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ سبحان اللہ، واہ، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا؟ اور ہم پر احسان ہے خواجہ ہند کا یارو، ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا؟ ہم پر احسان ہے خواجہ ہند کا یارو، ہم پر احسان ہے خواجہ ہند کا یارو، آپ نہ آتے تو یہ مسلمان کہاں سے آتا؟ آپ نہ آتے تو یہ مسلمان کہاں سے آتا؟ شاید نے کہا جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم بختوں سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا چھوڑو، ایسے کم بختوں سے تم ہاتھ ملانا چھوڑو، ارے میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، بغض رکھتے ہو نبی سے تو زمانہ چھوڑو، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، میرے سرکار کے صدقے میں بنی ہے دنیا، ارے بغض رکھتے ہو نبی سے تو زمانہ چھوڑو، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ دنیا چھوڑو، بغض رکھتے ہو نبی سے تو یہ زمانہ چھوڑو۔ اب آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم علیہ رسول میں پیش کرنے کے لیے خلیفہ حضور شیخ العالم حضرت مولانا علی حسن صاحب اللہ نقشبندی سے